الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم محمد وآل محمد۔ کل ہم نے اپنے درس کو اس مقام پر روکا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کو دعا کا طریقہ بیان فرمایا کہ کس انداز میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، انسان کس کس طریقے سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرتے ہوئے اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ اور اس اعتبار سے جناب کمیل ابن زیاد کو جو امیر المومنین علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی تھی اور جو بعد میں دعائے کمیل کے نام سے مشہور و معروف ہوئی، اس کے چند جملوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ آج فرماتے ہیں کہ جناب ابو حمزہ ثمالی کی دعا کہ اے ربی جللنی بسترک واعف عن توبیخی بکرم وجہک، فتأمل کلمۃ جللنی فإن فیہا ما یثیر فی النفس رغبتها فی کتم ما تنطوی علیہ من المساوی لیتنبہ الانسان الی ہذہ الدخیل فیہا ویستدرجہ الی ان یعترف بذلک حین یقرأ بعد ذالک۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ جناب ابو حمزہ ثمالی کی دعا پر بھی غور و فکر کریں اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو کلمہ ہے جللنی، تو اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان اپنے نفس کو ابھار رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک جو اس نے برائیاں، جو اس نے گناہ کو انجام دیا ہے، اس کا اعتراف پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرے۔ اور اس کے بعد اس انداز میں انسان کہتا ہے کہ فَلَوِ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِ غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُهُ، آج کے دن اگر تیرے علاوہ کوئی اور میرے گناہوں سے مطلع ہو جاتا، باخبر ہو جاتا، تو میں گناہوں کو انجام نہیں دیتا۔ وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لَاجْتَنَبْتُهُ، اور اگر مجھے اس بات کا خوف ہوتا کہ میری عقوبت میں، میری سزا میں تاخیر علیہ السلام کر دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں میں گناہوں کو انجام دیتا۔ واضح ہو رہی کس کس طریقے سے خاندان عصمت و طہارت نے ہمیں طریقہ بیان فرما دیا کہ ہم تنہائی میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا الْاعْتِرَافُ بِدَخِيلَةِ النَّفْسِ وَانْتِبَاهِ إِلَى الْحِرْصِ عَلَى كِتْمَانِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَسَاوِي يَسْتَشِيرَانِ الرَّغْبَةَ فِي طَلَبِ الْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہتے کہ یہ اعتراف کتنا نفس میں جو ہے نا وہ دخالت رکھتا ہے، اور کس انداز میں ایک انسان متنبہ ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کے جو وہ دوسروں سے چھپا رہا تھا، بالآخر جب وہ تنہائی میں اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتا ہے تو اس نفس کی دخالت اور ساتھ میں اس کا متنبہ ہونا، یہ دونوں امور اس کو ابھارتے ہیں کہ وہ عفو و مغفرت کو پروردگار عالم سے طلب کرے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ لِأَلَّا يَفْتَضِحَ عِنْدَ النَّاسِ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يُعَاقِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَىٰ أَفْعَالِهِ، تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک رسوا نہ ہو۔ اگر پروردگار عالم نے اس کے اعتبار سے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں اس کو رسوا کرے، تو پھر ایسی صورت میں یہ چیز کافی ہے کہ انسان کی رسوائی کے لیے کہ اس کے گناہوں سے پروردگار عالم دوسروں کو مطلع کر دے، باخبر کر دے۔ اور یہ واقعات انسان کی زندگی میں کئی مرتبہ پیش آتے ہیں کہ جب انسان اس بات کو جان لیتا ہے، اسے درک کر لیتا ہے کہ وہ گناہ علیہ السلام جو تنہائی کے عالم میں اس نے کیے تھے، ان گناہوں کے بارے میں دوسروں کو بھی علم حاصل ہو گیا ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے دور کر دیتا ہے، کچھ عرصے کے لیے مخفی ہو جاتا ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ ہمارے وطن میں ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اول آخر الافعالہ، یا اس کو مہلت دیتا ہے آخرت تک اس کے افعال کی وجہ سے، کہ ایک مرتبہ ایک ساتھ ہی آخرت میں جو ہے نا وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے سزا میں مبتلا کرے گا۔ فَيَتَلَذَّ الْإِنسَانُ سَاعَةً بِمُنَاجَاتِ السِّرِّ وَيَنْقَطِعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، انسان جو ہے نا وہ لذت محسوس کرتا ہے
جب وہ تنہائی کے عالم میں اپنے پروردگار عالم سے مناجات کرتا ہے اور اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف لگاتا ہے۔ وَيَحْمُدَهُ أَنَّهُ حِلْمٌ عَنْهُ وَعَفَى عَنْهُ بَعْدَ الْمُقَدَّرَةِ فَلَمْ يَفْضَحْهُ إِذْ يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ، اور وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا ہے اس کے حلم کے اوپر، اس کی مغفرت کے اوپر کہ کس انداز میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اور اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ واضح ہوئی جس طریقے سے دعا کے کچھ جملے پہلے گزرے اور اس کے بعد فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، علم کے بعد حلم کے اوپر تیری حمد ہے کہ تو کس طریقے سے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اسی طریقے سے قدرت کے بعد تیری معافی پر تیری حمد و ثنا ہے۔ ثم يوحي الدعاء الى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها على اساس ذلك الحلم والعفو منه تعالى، اس کے بعد پروردگار عالم سے اس انداز میں دعا کرتا ہے کہ جو اس نے افراد سے کام لیا اپنے نفس کے حوالے سے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے اپنے آپ کو گناہوں کی وادی میں مبتلا کر دیا، تو اب پروردگار عالم سے اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ بار الہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، لِأَلَّا تَنْقَطِعَ الصِّلَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، تاکہ وہ جو صلے کا رشتہ ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں وہ منقطع نہیں ہو جائے۔ وَتَلْقِينِ الْعَبْدِ أَنَّ عِصْيَانَهُ لَيْسَ لِنُكْرَانِ اللَّهِ وَاسْتِهَانَةِ بِأَوَامِرِهِ إِذْ يَقُولُ، اور بندہ مسلسل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے جو نعوذ باللہ من ذالک گناہوں کو انجام دیا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں تیری نعمتوں کا انکار کر رہا تھا یا تیرے اوامر کو اہمیت نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک شیطان میرے اوپر مسلط ہو گیا جس کی بنیاد پر میں نے گناہوں کو انجام دیا۔ وَيَحْمِلُنِي وَيَجُرُّنِي عَلَى مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَنِّي وَيَدْعُونِي إِلَى قِلَّةِ الْحَيَاءِ سِتْرُكَ عَلَيَّ وَيَسُرُّ عَنِّي إِلَى التَّوَثُّبِ عَلَى مَحَارِمِكَ مَعْرِفَتِي بِسِعَةِ رَحْمَتِكَ وَعَظِيمِ عَفْوِكَ۔ کس طریقے سے کہ انسان اقرار کر رہا ہے اپنے گناہوں کا، اور اس کے بعد کس انداز میں وہ پروردگار عالم سے مغفرت کا سوال کر رہا ہے۔ واقعی میں اگر خاندانی عصمت و طہارت نہیں ہوتا نا تو ہمیں تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ہم کس طریقے سے علیہ السلام اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں۔ واضح؟ وعلى امثال هذا النمط تنهج الادعیہ فی مناجات السر لتہذیب النفس وترویضها على الطاعات وترک المعاصی، کہتے کہ یہ دعائیں اور ان جیسی دعاؤں نے انسان کے نفس کو مہذب بنایا، تہذیب یافتہ بنایا، اور انسان کے نفس کو ابھارا کہ وہ پروردگار عالم کی اطاعت کرے اور معصیت کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ ولا تسمح الرسالہ هذه بتکثیر النماذج من هذا النوع وما اکثرها۔ اس کے بعد مرحوم مظفر رحمہ اللہ کہتے کہ اگرچہ کہ خاندان عصمت و طہارت کا جو دروازہ ہے دعاؤں کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہے، کثرت کے ساتھ انہوں نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں جو کہ ہمارے اس مختصر سے رسالے میں نہیں آ سکتی، لیکن بہرحال پھر بھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَيُعْجِبُنِي أَنْ أَوْرَدَ بَعْضَ النَّمَاذِجِ مِنَ الْأَدْعِيَّةِ الْوَارِدَةِ بِأُسْلُوبِ الِاحْتِجَاجِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى لِطَلَبِ الْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ مِثْلَ مَا تَقْرَأَ فِي دُعَاءِ الْكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ۔ اس کے بعد مرحوم مظفر کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو مجھے دعاؤں کے ان جملوں کو جب میں سنتا ہوں یا جب میں ان کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان پروردگار عالم کی مغفرت اور عفو کو، معافی کو طلب کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں استدلال کر رہا ہے خود اس کی اپنی رحمتوں کے ذریعے سے۔ بات واضح ہو رہی ہے، جس طریقے سے جناب کمیل ابن زیاد کی دعا میں ہے کہ وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظْمَتِكَ سَاجِدَةً وَعَلَى أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وَبِشُكْرِكَ مَادِحَةً وَعَلَى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَٰهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً وَعَلَى ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً علیہ السلام وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعيا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك۔ واضح ہو رہی ہے کس طریقے سے ایک انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خود اس کی مغفرت کے اوپر استدلال کو وارد کر رہا ہے۔ واقعی میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں کمال پایا جاتا ہے، اور اس بات کی گواہی
ہر زمانے میں عام مسلمانوں نے بھی دی ہے کہ جس انداز میں خاندان عصمت و طہارت نے دعا کا طریقہ بیان فرمایا ہے واقعی میں بے مثال ہے اور لاجواب ہے۔ کرر قراءت هذه الفقرات وتأمل في لطف هذا الاحتجاج وبلاغته وسحر بیانه، ان فقرات کو دہراتے جائیے، اس احتجاج کی چاشنی کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ کس انداز میں فصاحت و بلاغت بھی پائی جاتی ہے اور کس طریقے سے یہ جو بیان ہے نا انسان کو محو کر دیتا ہے پروردگار عالم کی طرف۔ فهو في الوقت الذي يوحي للنفس الاعتراف بتقصيرها وعبوديتها ويلقنها عدم الياس من رحمت اللہ تعالی وکرمہ، اسی وقت انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ مجھے پروردگار عالم کی بارگاہ سے مایوس نہیں پلٹنا ہے، بلکہ اس کے عفو و کرم کا دروازہ بہت زیادہ وسیع ہے، وہ تو بندوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ ثم يكلم النفس بعم الکلام ومن طرف خفی، اس کے بعد وہ اپنے نفس کو متوجہ کرتا ہے کلام کی عمومیت کی طرف کہ بھئی کلام کے اوپر بھی تو غور و فکر کریں، ومن طرف خفی، اور کس طریقے سے جو اس میں اسرار موجود ہے اس دعا میں اس کے اوپر متوجہ کرتا ہے۔ لتلقینها واجباتها العلیاء اذ یفرض فیها انها قد قامت بهذه الواجبات کاملہ، تاکہ وہ اپنے نفس کو واجبات کی طرف لا سکے کہ انہی واجبات کی پیروی میں ہی انسان کمال کی منزل پر پہنچتا ہے۔ اور اس بات کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ فقط ان الذین آمنوا کہہ کر جنت کی بشارت نہیں سنائی ہے، بلکہ وعملوا الصالحات بھی پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے۔ اور عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں واجبات کی پاسداری کرے، اس کے اوپر عمل کرے، ورنہ تاریخ بشریت میں تو دعویٰ کرنے والے اور بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے گزر گئے، لیکن قیامت کے میدان میں سوائے ان کے حصے میں افسوس اور ملامت کے کچھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کبھی بھی دعووں پر نہیں چلتا، بلکہ اسلام دلیل پر اپنے آپ کو چلتا ہے اور چلاتا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ ثم يعلمها ان الانسان بعمل هذه الواجبات يستحق التفضل من الله بالمغفرہ، پھر انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر وہ واجبات کے اوپر عمل کرے گا تو پروردگار عالم اس کے لیے مغفرت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ وهذا ما يشوق المرء الى ان يرجع الى نفسه فيعمل ما يجب ان يعمله ان كان لم يؤدي تلك الواجبات، ایسی صورت میں ایک انسان اپنے نفس کو تشویق دلاتا ہے کہ بھائی ان واجبات کے اوپر عمل کرنا میری شرعی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے کچھ جائے گا آسمان کی طرف تو پھر آسمان سے بھی کچھ نازل ہوگا نا میرے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ پروردگار عالم کی جو رحمت عامہ کا دروازہ ہے وہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن ایک خاص رحمت ہے وہ اسی وقت نازل ہوتی ہے کہ جب بندہ یہاں سے بھی کچھ کاموں کو انجام دے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ثم تقرأ اسلوب آخر من الاحتجاج من نفس الدعا، اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اسی دعا کمیل میں اس طریقے سے استدلال کیا گیا، وَهَبْنِي يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي وَرَبِّي صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ وَهَبْنِي يَا إِلَٰهِي صَبَرْتُ عَلَىٰ حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظْرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، عین ممکن ہے کہ جہنم کی آگ کو تو میں برداشت کر لوں، لیکن تیری فرقت کو اور تیری نظر کرم کو، جو تیری نظر کرم میری طرف نہیں آئے گی، اور تیری فرقت کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ واقعی میں یہ امیر المومنین علیہ السلام ان جملوں کو ادا کر سکتے، ورنہ کسی بشر میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ پروردگار عالم سے اس انداز میں گفتگو کرے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ وَهَذَا تَلْقِينٌ لِلنَّفْسِ بِضَرُورَةِ الالتذاذ بقرب اللہ تعالی ومشاہدت کرامتہ وقدرتہ، کہتی کہ انسان کا اپنے نفس کو تلقین کروانا، اسے ابھارنا، مسلسل پروردگار عالم سے قریب کرنے کے لیے اور اس کی کرامات کو دیکھنے کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حبا لہ وشوقا الی ما عندہ، صرف اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور اللہ کا شوق اپنے طرف رکھتے ہوئے، وَبِأَنَّ هَذَا الالتذاذ ينبغي أن يبلغ من الدرجة على وجه يكون تأثير الترك على النفس أعظم من العذاب وحر النار، اور کہتے ہیں کہ یہ لذت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جب گناہوں سے بچائے گا تو قیامت کے میدان میں پروردگار عالم کی نظر رحمت اس کے اوپر آئے گی نا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟
ولو فرض ان الانسان تمکن من ان يصبر على حر النار فانه لا يتمكن من الصبر على هذا الترك، اگر اس بات کو تنزل کرتے ہوئے فرض کر بھی لے کہ انسان آتش جہنم پر صبر کر سکتا ہے، اپنے جسم کو جلانے کے لیے تیار ہے، پھر بھی کیا اس کے لیے اس بات کی قدرت موجود نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ جائے تاکہ اسے جہنم میں جلنا ہی نہ پڑے؟ واضح؟ کما تفهمنا هذه الفقرات ان هذا الحب والالتذاذ بالقرب من المحبوب المعبود خیر شفیع للمذنب عند اللہ، جس طریقے سے ہم نے ان جملوں کے ذریعے سے اس مطلب کو سمجھا کہ یہ جو محبت ہے اور یہ جو لذت ہے پروردگار عالم سے قریب ہونے کی، یہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اس کے معبود کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، لَأَن يَعْفُوَ وَيَصْفَحَ عَنْهُ، کیونکہ وہ تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَلَا يَخْفَى لُطْفَ هَذَا نوع من التعجب والتملق إلى الكريم الحليم قابل التوب وغافر الذنب، اور کہتے کہ یہ بات بھی مخفی نہیں رہے کہ پروردگار عالم سے اس طریقے کا جو تعجب ہے، واضح ہو رہی ہے بات؟ پروردگار عالم کی ذات بابرکت ہے، انسان کے گناہوں کو چاہے تو ایک لمحے میں معاف کر دے، اس میں کوئی تعجب مخفی نہیں ہے۔ واضح؟ کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی کی کہ جا کر اس سے ملو، اس گنہگار سے، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، پیغمبر اسلام کے زمانے کے واقعات وغیرہ۔ ولا باس فی ان نختم بحثنا هذا بإيراد دعاء مختصر جامع لمكارم الاخلاق، ولما ينبغي لكل عضو من الانسان وكل صنف منه ان يكون عليه من الصفات المحمودة اللهم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصیة وصدق النیة وعرفان الحرمہ۔ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی اشکال وغیرہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس سبق کے اختتام پر اس دعا کو لے کر آ جائے کہ جو غیبت کبریٰ کے زمانے میں پڑھی جاتی ہے، کہ جس میں انسان کی زندگی کا مکمل نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔ شب قدر وغیرہ میں بھی الحمدللہ ہمارے وطن میں اس دعا کی تلاوت ہوتی ہے، بر صغیر کی اگر جہت سے بات کی جائے تو واضح ہو رہی بات کہ جس میں ایک بندہ پروردگار عالم سے کس بات کا سوال کر رہا ہے؟ توفیق الطاعہ، تیری اطاعت کی توفیق مجھے دے دے، بعد المعصیہ، گناہوں سے بچا لے، اتنی مجھے طاقت دے دے کہ میں گناہوں کے قریب ہی نہیں جا سکوں، وصدق النیہ، میری نیت کو خالص بنا دے، وعرفان الحرمہ، واضح ہو رہی ہے بات، اور مجھے اتنا عرفان اور اتنی صلاحیت عنایت کر دے کہ میں احترام کے قائل ہو جاؤں، یعنی جن کا احترام کرنے کا تو نے حکم دیا ہے ان کے احترام کو میں پہچان سکوں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اگر حرمت کو بمعنی احترام لے، ٹھیک ہے۔ اور اسی انداز میں واکرمنا بالہدی والاستقامہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ، مجھے ہدایت اور استقامت عنایت فرما، میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر دے کہ میں حق اور حقیقت کو بیان کر سکوں۔ اور اس انداز میں پھر ایک مومن پروردگار عالم سے سوال کرتا ہے، وَإِنِّي لَمُوسٍ إِخْوَانِي الْقُرَّاءَ أَلَّا تَفُوتَهُمُ الِاسْتِفَادَةُ مِنْ تِلَاوَةِ هَذِهِ الْأَدْعِيَّةِ بِشَرْطِ التَّدَبُّرِ فِي مَعَانِيهَا وَمَرَامِيهَا۔ مرحوم مظفر رحمہ اللہ یہاں پر آ کر ہمیں وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات آپ لوگوں سے فوت نہ ہو جائے کہ جب آپ دعا پڑھیں تو اس وقت دعا پڑھتے وقت آپ دعا کے تمام جملوں کے اوپر تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ پروردگار عالم سے آپ کیا مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں، اور یہ میری وصیت ہے۔ مرحوم مظفر رحمہ اللہ، پروردگار عالم ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ وَإِحْضَارِ الْقَلْبِ وَإِقْبَالِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ بِخُشُوعٍ وَخُضُوعٍ، اپنے دل کو حاضر رکھے، اپنے دل کو متوجہ کرے پروردگار عالم کی طرف خشوع خضوع کے ساتھ، وَقِرَاءَتِهَا كَأَنَّهَا مِنْ إِنشَائِهِ لِلتَّعْبِيرِ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، اور جب وہ پڑھ رہا ہو تو گویا کہ اس کا نفس اس طرف متوجہ ہو کہ وہ اللہ سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ مَا أَتْبَاعِ الْآدَابِ التي ذکرت لها من طریقت آل البیت، آداب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے طرق سے وارد ہوئے ہیں۔ فإن قراءتها بلا توجہ من القلب صرف اللقلقہ، کیوں؟ کیونکہ اگر قرات ہو، اگر وہ دعا تو پڑھ رہے لیکن اس کا دل ہی متوجہ نہیں ہے تو پھر یہ تو لقلقہ زبانی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟
فی اللسان لا تزید الانسان معرفتا، نہ تو انسان میں معرفت بڑھتی ہے، ولا تقربہ زلفا، نہ تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، ولا تکشف لہ مکروبا، اور نہ تو مشکلات دور ہوتی ہے، ولا یستجاب معہ لہ دعا، اور نہ تو اس کی دعا کو سنا جاتا ہے۔ ان اللہ عز وجل لا یستجیب دعا بظہر قلب ساہو فاذا دعوت فاقبل بقلبک ثم استیقن بالاجابہ، پروردگار عالم اس دل کے ساتھ دعا کو نہیں سنتا کہ جو دل نعوذ باللہ من ذالک گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو۔ واضح ہو رہی ہے بات، بلکہ ضروری ہے کہ جب انسان دعا کرے تو دعا کے مطلب کی طرف متوجہ ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ پروردگار عالم میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے کہ 35ویں جو فصل ہے، ادعیۃ الصحیفۃ السجادیہ، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں۔ مشہور و معروف حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، کی دعاؤں کا مجموعہ، کہ جس کے اوپر شہید صدر رحمہ اللہ، شہید محمد باقر الصدر رحمہ اللہ نے بھی صحیفہ کاملہ پر اپنے زمانے میں مقدمہ لکھا تھا، اور بہترین مقدمہ لکھا شہید صدر رحمہ اللہ نے۔ اور اس مقدمے میں شہید صدر رحمہ اللہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں سے صرف ایک جھلک کو پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ جب چوتھے امام نے اپنے زمانے میں مدرسہ شروع کیا، مسجد النبوی میں ہوتا تھا، تو باقاعدہ چوتھے امام کی سیرت میں یہ بات شامل تھی کہ جب چوتھے امام مسجد النبوی میں آتے تھے، منبر کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب طالب علم مسجد النبوی میں داخل ہوتے تھے نا، تو چوتھے امام طالب علموں کے احترام میں اپنے مقام سے اٹھ جاتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر شہید صدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چوتھے امام کی زندگی میں جس طرح آج بھی الحمدللہ نجف کے حوزے میں بھی یہ بات رائج ہے، اور اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو بر صغیر میں بھی بعض مدارس میں یہ ایک بہت اچھی عبادت کہہ دیجئے، یا ایک بہت اچھا برنامہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن درس اخلاق کا اہتمام ہوتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طالب علم میں دوبارہ وہ تشویق، وہ جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اہل بیت علیہم السلام کے لیے کام کرنا ہے۔ درس اخلاق کا یہ ایک سب سے بڑا نتیجہ ہوتا ہے، یا فائدہ آپ کہہ دیجئے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ شیخ صدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چوتھے امام نے اپنے زمانے میں یہ روش شروع کی تھی، 6 دن پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، جب 7واں دن آتا تھا نا، درس اخلاق بیان کرتے تھے، تاکہ طالب علموں کی روح مزید پاک و پاکیزہ ہو، ان میں اور زیادہ جوش پیدا ہو کہ کس طریقے سے خاندان عصمت و طہارت کے گھرانے کی خدمت کرنی ہے، اور کس انداز میں پروردگار عالم سے قریب ہونا ہے۔ اور یہ چوتھے امام علیہ السلام کی ایک سیرت مبارکہ تھی جو آج تک الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے حوزات علمیہ میں قائم ہے۔ ہفتے میں ایک دن درس اخلاق کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چوتھے امام نے اپنے زمانے میں چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، دعاؤں کے سہارے سے اپنے چاہنے والوں کی اور غیروں کی اصلاح کی۔ واضح ہو رہی یہ بات؟ بعد واقعۃ الطف المحزنہ و تملک بنی امیہ ناصیۃ امر الامت الاسلامیہ، کہتے کہ کربلا کے غمگین واقعے کے بعد اور بنو امیہ کے عالم اسلام پر قبضہ کرنے کے بعد، فاوغلوا فی الاستبداد، اوغل کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، یعنی گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ خوف خدا ان کے دل میں نہیں تھا۔ وَوَلَغُوا فِي الدِّمَاء، لوگوں کے خون بہانے کو مباح سمجھتے تھے۔ وَاسْتَهْتَرُوا فِي تَعَالِيمِ الدِّينِ، دین کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے۔ بقی الامام زین العابدین و سید الساجدین علیہ السلام جلیس دارہ محزونا تاکلا، امام علیہ السلام نے واقع کربلا کے بعد اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارا کہ اپنے گھر پہ رہتے تھے اور غمگین حالت میں، اور حق بنتا تھا
چوتھے امام جو کہ کربلا کے عینی شاہد ہیں، ان کے لیے واقع کربلا کو بھلانا آسان نہیں تھا، اور یہ چوتھے امام علیہ السلام نے اپنی سیرت میں ثابت کر دیا کہ جب تک زندہ رہے امام حسین علیہ السلام کے غم کو منایا ہے۔ ساکلن یعنی یہ رونے والے ہے نا، ثقلت امک یا حر، واضح ہوئی بات۔ وجلیس بیت لا یقرب احد، گھر میں اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا۔ ولا یستطیع ان یفضى الی الناس بما یجب علیہم وما ینبغی لهم، اور کہتے ہیں کہ لوگوں میں بھی اتنی قدرت نہیں تھی، بلکہ چھٹے امام اس زمانے کے لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے، چوتھے امام معذرت کہ اپنے راز کو ان سے بیان کر سکے، یعنی اتنا پرآشوب زمانہ۔ ٹھیک ہے، ان یفضی الی الناس کا مطلب ہوتا ہے راز کو بیان کرنا لوگوں سے، بما یجب علیہم کہ جو لوگوں کے اوپر واجب ہے، وما ینبغی لہم اور جو لوگوں کے لیے سزاوار ہے۔ فاضطر ان يتخذ من اسلوب الدعاء الذي قلنا انه احد الطرق التعلیمیہ لتہذیب النفوس، امام علیہ السلام نے دعا کا طریقہ اپنایا کہ جس کے بارے میں مرحوم مظفر رحمہ اللہ کہتے کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ تعلیمی اعتبار سے جہاں مختلف طریقے بیان فرمائے ان میں سے ایک دعا ہے لتہذیب النفوس، نفس کو مہذب کرنے کے لیے، ذریعہ لنشر تعلیم القرآن و آداب الاسلام، اور کہتے ہیں کہ یہ جو دعا کا اسلوب تھا نا، اس کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے قرآن کی تعلیمات کو بھی پھیلایا اور اسلام کے آداب بھی بیان فرمائے، وطریقت اہل البیت اور اہل بیت علیہم السلام کے طریقے کو بیان فرمایا، وَلِتَلْقِينِ النَّاسِ رُوحِيَّةَ الدِّينِ وَالزُّهْدِ، اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ ان کی جو روح ہے نا وہ دین کی طرف آئے۔ بات واضح ہو رہی ہے، اور دنیا سے زہد اختیار کریں۔ فی ظلال اولیاء اللہ میں ایک واقعہ موجود ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ چوتھے امام کے زمانے میں نعوذ باللہ من ذالک برائیاں کس انداز میں پھیل گئی تھیں۔ گانا مدینے میں عام ہو گیا تھا، قاضی کے پاس ایک مجرم کو لے کر گئے، مدعی نے کہا کہ اس نے میری فلاں چیز چوری کی ہے، گواہ وغیرہ کا معاملہ آیا، گواہی دی گئی، تو جو مجرم کے ساتھ میں تھے نا ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی آپ نے اس کی گواہی کو کس بنیاد پر قبول کیا ہے؟ ٹھیک ہے 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن یہ تو کھلم کھلا گانا سنتا ہے۔ اب قاضی تھا بھی بنو امیہ کی طرف سے معین، تو اس نے کہا یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تھوڑی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم شہادت قبول نہیں کریں، ہم شہادت کو چلائیں گے۔ یعنی اب یہاں پر پھر صاحب کتاب نے اس تبصرے کو بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں نعوذ باللہ من ذالک اگرچہ کہ حجت خدا مدینے میں ہی موجود ہے، لیکن مسلمان اسلام سے اتنا دور ہو گئے تھے کہ اب گانے کی حرمت کے بھی قائل نہیں تھے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اب ایسے میں لوگوں کو دین اور دینداری کی طرف لانا کتنا مشکل ہے، لیکن اس وقت بیان فرماتے کہ چوتھے امام نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ وما یجب من تہذیب النفوس والاخلاق وهذه طریقۃ مبتکرۃ له فی التلقین، اور وہ تمام امور کے جو واجب ہے انسان کے نفس کو مہذب کرنے کے لیے اور اسے با اخلاق بنانے کے لیے، اور کہتے کہ تمام کے تمام وہ نئے طریقے تھے کہ جو سید سجاد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں شروع کیے۔ ولا تحوم حولها شبہۃ المتاردین له، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ تمام جو شبہات آنے والے تھے نا وہ بھی سید سجاد علیہ السلام نے برطرف کر دیے۔ ہر زمانے میں خاندان عصمت و طہارت کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، سید سجاد کے زمانے میں بھی کیا گیا، لیکن امام علیہ السلام نے بہترین انداز میں جواب دیا ہے۔ ولا تقوم بها علیہ الحجہ لہم، ان کے لیے کوئی حجت قائم نہیں کی۔ فلذلک اکثر من هذه الادعیہ البلیغہ، یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کی اکثر دعائیں جو ہے نا وہ فصاحت و بلاغت کے کمال پر پہنچی بھی ہے، روشن انداز میں ہم تک پہنچی ہے۔ وقد جمعت بعض صحیفۃ السجادیہ التي سمیت بزبور آل محمد، ان میں سے بعض دعاؤں کو صحیفہ سجادیہ میں جمع کیا گیا کہ جسے آل محمد کی زبور بھی کہتے ہیں۔ وجاءت فی اسلوبها ومرامیها فی اعلی اسالیب الادب العربی،
اور پھر کہتے ہیں کہ اگر اسلوب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عربی ادب کے کمال کی منزل پر فائز ہے۔ یعنی باقاعدہ اہل سنت کے اعلام بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے تمام خطبے آپ دیکھ لیجئے، یا خطوط ہو گئے یا کلمات قصار ہو گئے، اگر فصاحت و بلاغت سے پر ہیں، تو دوسری طرف امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی وہی فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وفی اسما مرامی الدین الحنیف، اور کہتے ہیں کہ دین کے جو بلند ترین مقاصد ہے، وہ دین کے جو دین مستقیم ہے اس کے بلند ترین مقاصد پر یہ دعائیں پہنچی ہوئی ہے۔ وادق اسرار توحید والنبوہ، نبوت اور توحید کے اسرار کو بیان فرمایا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ وَأَصَحُّ طریقۃ لتعلیم الاخلاق المحمدیہ والآداب الاسلامیہ، اخلاق محمدیہ کی تعلیم کے اعتبار سے صحیح ترین طریقہ بیان فرمایا ہے، اور آداب اسلامی کی جہت سے۔ وَكَانَتْ فِي مُخْتَلِفِ الْمَوْضُوعَاتِ التَّرْبَوِيَّةِ الدِّينِيَّةِ فَهِيَ تَعْلِيمٌ لِلدِّينِ وَالْأَخْلَاقِ فِي أُسْلُوبِ الدُّعَاءِ أو دعاء في أسلوب تعليم للدين والأخلاق، وهي بحق بعد القرآن ونهج البلاغہ من اعلیٰ اسالیب البیان العربی۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے بعد جو ہے نا، اگر اسلوب کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، بلند ترین اسلوب پر یہ دعائے فائز ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، کہ جس میں دین کی تعلیم بھی ہے، اخلاق بھی ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات، کس طریقے سے ایک انسان اپنے پروردگار عالم سے قریب ہو سکتا ہے۔ وَأَرْقَى الْمَنَاهِلِ الْفَلْسَفِيَّةِ فِي الْإِلَٰهِيَّاتِ وَالْأَخْلَاقِيَّاتِ، اور کہتے کہ وہ باریک ترین مطالب بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ جو الہیات کے حوالے سے یا اخلاقیات کے اعتبار سے علم فلسفے میں بحث کی جاتی ہے جس کی۔ یہ تمام کی تمام باتیں امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں میں بیان فرمائی ہیں۔ فَمِنْهَا مَا يُعَلِّمُكَ كَيْفَ، اسے انشاءاللہ آئندہ کے درس کے لیے رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔